اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد حتى رفعكم بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد پروردگار عالم نے اپنی پاک کتاب کے اندر ایک ایسا قاعدہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ شاید اس قاعدے کو ہم نے نہ سوچا ہے نہ پڑھا ہے، اور خاص طور پر جب بات معاشرے کی آتی ہے، قوم کی آتی ہے، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک اپنا قاعدہ ہمارے سامنے مقرر کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ رعد، قرآن مجید کا 13واں سورہ، آیت کا نشان ہے 11، چپٹر 13 ورس نمبر 11۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک بلا سنکوچ، بے شک ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم کے اندر خود اللہ سبحانہ و تعالی تغیرات، تبدیلیاں نہیں لائے گا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ اس قوم کے افراد اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے یا تبدیلی لانے نہ۔ یہی ہے ہمارا موضوع۔ مسلمان بیدار ہو جا، ویک اپ، جارتی جائے گا تیارتی سوار۔ کسی کے گھر پہ نہ کسی معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا اور آ کے تبدیلیاں لائے گا، نہیں۔ خدا نے کہہ دیا اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، بہتر سے بہتر بننا ہے، ایمان کے اندر ترقی لانی ہے، اسلام کے اندر ترقی لانی ہے، قوم اور معاشرے کو آگے چلانا ہے، تم کو سب کو ہر فرد کو محنت کرنی پڑے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس لیے آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جس کے لیے ہمیں شیطان کی بہت ضرورت پڑے گی۔ آپ کہیں یہ کیا ہوا مولانا، شیطان کی ضرورت پڑے؟ ہاں، میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں، آج جو موضوع پڑھنے والا ہوں اس میں کسی کی طرف نہ انگلی، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی کو برا لگانے کے لیے، نہ کسی کی طرف اشارہ، نہیں، یہ معاشرے کا عالم ہے، اور اس معاشرے کو اگر ہمیں بدلنا ہے، بیداری کو پیدا کرنی ہے، تو اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس موضوع کو سننے کے لیے مجھے اور آپ کو شیطان سے پناہ چاہیے۔ دیکھیے میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ نحل
قرآن مجید کا 16واں سورہ آیت کا نشان ہے 98، چیپٹر 16 ورس نمبر 98۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے میرے حبیب، بات کس سے ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے حبیب، جب قرآن کو پڑھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ٹھکرا دینے والا شیطان سے پناہ مانگو۔ خدایا کتاب تیری، آیت تیری، اس کی ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب کو کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھو مجھ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ چاہو اور مانگو۔ خدایا آیت تیری، خدا نے کیا کہا؟ اے مسلمان، قرآن پڑھتے وقت بھی شیطان آ سکتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے وہاں پر بھی شیطان تجھے ورگلا سکتا ہے۔ قرآن کی آیتیں کیوں نہ ہو تو ارے بھائی میرے جیسی کی بات ہو، خالی ڈبے کی بات ہو، وہاں شیطان نہیں آ سکتا؟ میں کہتا ہوں ضرور آئے گا آج۔ اس لیے ابھی سے موضوع کی ابتدا ہو، اس سے پہلے جو بھی بات آج ہوگی شیطان سے پناہ لے لیجئے گا، کیونکہ آپ حضرات کے اذہان میں، ذہنوں میں شیطان آئے گا، یہاں سے کجلی کرے گا، یہاں سے کجلی کرے گا، اس کان سے وسوسہ کرے گا، اس کان سے وسوسہ کرے گا، دل میں کچھ سوالات پیدا کرے گا۔ شیطان آج آنے والا ہے، وہ نازل ہوگا ہماری اس مجلس میں۔ اس لیے ابھی سے خدا سے کہو، خدایا ہم بیٹھے آج مجلس سننے کے لیے، لیکن شیطان کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مجلس سن کے ہم پہ شیطان سوار ہو جائے اور جو مجلس کا مدعا اور موضوع ہے وہ ہم سے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات ہی کچھ ایسی ہے جسے ہم کو درد ہوگا، وہ نہیں اردو گجراتی میں کہتے ہیں دکھتی رگ پہ میں آج ہاتھ ڈالنے والا ہوں، ایسے بولتے ہیں اردو میں، دکھتی رگ، کیا بولے؟ دکھتی رگ نا، جہاں پر درد ہوگا وہاں دبانے کی کوشش کروں گا، لیکن بھائی یہ میرے لیے نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ بیداری کے لیے، ویک اپ کے لیے، جیارتھی جائے گا تیارتھی سوار کے لیے۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی پریشانی تھی، وہ دنیا سے گئے نا اس پریشانی کو پیش کرتے ہوئے گئے، لیکن یہ پریشانی کو پیش کروں اس سے پہلے یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اس کا مدعا کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اگر وہ چیز ہٹ جائے تو دین جو ہے وہ خطرے میں چلا جائے گا۔ دیکھیں پروردگار عالم نے ہمارے نبی اور ائمہ اور انبیاء کرام کو حکم بہت دیے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہے نہیں، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ میں نے کہا بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، 6236 آیتوں میں سے بہت سی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے بہت سے پیغامات دیے، لیکن ان پیغامات میں یہ جو پیغام آج بیان کرنا ہے، پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا ہے اور کہا، سورہ زمر آیت کا نشان 11، 12، 13، 14، 39، 11، 12، 13، 14۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا اے میرے حبیب قل انما امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے میرے حبیب کہہ دیجئے اپنی قوم کو
کہ مجھے حکم دیا گیا، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر، اور کیسے؟ مخلصا لہ الدین، تیرا پورا دین جو ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو، خالصتا للہ ہو۔ 12ویں آیت، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اپنے حبیب کو کہا، کہہ دیجئے اپنی قوم کو کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے وہ پہلا بنوں کہ جنہوں نے خداوند کریم کے سامنے تسلیم کیا ہے، اپنے آپ کو پورا خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے حبیب یہ بھی کہہ دیجئے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، 13ویں آیت 39-13، یہ بھی کہہ دیجئے میرے قوم کو، اپنی قوم کو، کہ میں رسول خدا، میں کہہ دیجئے انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نے میرے پروردگار کی نافرمانی کی تو قیامت کے دردناک عذاب کا جو دن ہے اس سے میں ڈرتا ہوں۔ رسول خدا قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور میں فری، روکو مت، جانے دو ان کو۔ رسول خدا کو کہا جاتا ہے اپنی قوم کو کہہ دو کہ میرے حبیب تو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے اگر تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 14ویں آیت، یہ بھی کہہ دیجئے اللہ اعبدہ مخلصا لہ دینی، اللہ کی ہی صرف میں عبادت کروں گا اور میرا جو دین ہے خالصتا للہ ہوگا۔ اے مسلمان، یہ تیرا جو دین ہے، تیرا جو مذہب ہے، تیرا جو عقیدہ ہے، تیرے جو کام کرنے کا طریقہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تو کتنا کام کرتا ہے، تیری نیت میں اللہ کتنا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کہتے ہوئے چلے اور نکلے، کہا اے میری قوم، اے میرے ماننے والے، انی اخوف ما اخاف علیکم، جس چیز کا مجھے تم میں سب سے بڑا ڈر ہے۔ نبی کریم کا کس کا ڈر تھا؟ کہ میرے بعد میری قوم کیا کرے گی؟ اخوف ما اخاف علیکم، جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے الشرک الاصغر، چھوٹا والا جو شرک ہے نا، اس کا مجھے بہت ڈر ہے۔ فقیل یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، اے اللہ کے رسول، چھوٹا والا شرک یہ کیا ہوتا ہے؟ کس چڑیے کا نام ہے؟ نبی کریم نے کیا جواب دیا؟ کسی کو پتا ہے؟ دیکھیے، اس لیے میں نے کہا شیطان سے پناہ لے لیجئے گا، آج باتیں بہت کڑوی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں ڈرتا ہوں کہ میری امت میرے بعد شرک اصغر کے اندر چلی نہ جائے۔ یا رسول اللہ، چھوٹا شرک آپ کی امت مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے، شیعہ اثنا عشری ہوتے ہوئے، عزادار حسین ہوتے ہوئے، شرک اصغر اس کے اندر آ سکتا ہے؟ نبی نے کہا بے شک آ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا الریا، ریاکاری، دکھاوا۔ انصاف سے مجھے بتائیے، آج میرا کون سا کام ایسا ہے کہ جو ریا سے محفوظ ہے؟ مجلسیں پڑھتا ہوں ریا، مجلسوں میں آتا ہوں ریا، جو بھی کارنامہ انجام دیتا ہوں سب دکھاوا ہی دکھاوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جہاں بھی ہو تو کیا ہو؟ نام ہونا چاہیے۔ بہلول کا واقعہ ایک آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید نے ایک مسجد بنائی، یاد ہے آپ کو؟ مسجد بنا کر اپنے چچا زاد دور کا بھائی تھا نا بہلول، آئیے جناب، صلو علی محمد و آل محمد۔ تو ہارون نے بلایا بہلول کو، کہا دیکھو اچھی سی مسجد بنائی ہے۔ بہلول گیا مسجد کے پاس،
مسجد کو دیکھ کے بعد ایک تختی لگوائی مسجد کے اوپر اور لکھا مسجد بہلول۔ ہارون آیا، دیکھا مسجد کے اوپر ایک لوہا تختی لگی ہوئی ہے، مسجد بہلول۔ خون گرم ہو گیا، بلایا بہلول کو، ارے بھائی یہ مسجد تو میں نے بنائی تھی اور تو نے تیرا نام یہاں لکھ دیا۔ بہلول نے کہا یہ مسجد کس کے لیے بنائی تھی؟ خود کے نام کے لیے۔ اب اس مسجد میں میرا نام اگر لگ جائے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے عادت ہو گئی ہے کہ ہر جگہ مجھے نام لکھوانا ہے۔ اے مسلمان، کب تو یہ بات کو سیکھے گا کہ جو بھی کام کر اس کے پیچھے لکھ دے بندے خدا؟ کب آئے گی یہ باری؟ آج کی مجلس بندے خدا کی طرف سے، آج کا پھاڑا، گجراتی میں پھاڑا بندے خدا کی طرف سے، آج کا نیاز بندے خدا کی طرف۔ کب آئے گا یہ زمانہ؟ نبی کریم نے کہا سب سے جس کا، میں نے کہا شیطان کو لعنت بھیجو، ایسا نہ ہو آج کی مجلس نہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور جو بھی ہو رہا ہے اس کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نہیں، فقط یاد دلانا ہے کہ مسلمان بیدار ہو جا، ویک اپ، جارتی جائے گا تیارتی سوار، تیرے ہر عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے اور ریا کتنا آ چکا ہے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو موقع ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سمبولک کام ہے۔ یہ ریا کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط دو چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے، کہیں اور آپ کو ریا کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ملے گا، اور اگر کہیں مل جائے تو میں معذرت خواہ کہ میری غلطی ہو گئی، لیکن میرے مطابق 6236 آیتوں میں دو ہی ایسے مقام ہیں، دو ہی ایسے موضوع ہے، دو ہی ایسے ٹاپک ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھاوے کی بات کی ہے۔ انگلش میں دکھاوے کو کیا کہتے؟ بولو، شو آف۔ کوئی گڑبڑ نہیں لگتی آپ کو؟ شو آن نہیں ہونا چاہیے؟ انگلش میں دکھاوے کو، ریا کو شو آف کہتے ہیں، ہونا چاہیے شو آن۔ کیا اب شو شروع ہوتا ہے؟ پیرس والا مولانا مجلس پڑھتا ہے the show is on، سب دکھاوا ہی دکھاوا ہے، لیکن عجیب ہے یہ زبان، اس میں اس کو شو آف کہا جاتا ہے۔ دیکھیے پہلی مثال قرآن کی، پروردگار عالم نے سورہ نساء کی 142ویں آیت چیپٹر 4 ورس نمبر 142 اعلان رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خدعت، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن ان کے دھوکے بازی کا جواب خدا بھی دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق لوگ جب نماز پڑھنے کی تیاریاں کرتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز کو انجام دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کی نمازوں میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا ورد بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ پوری نماز دکھاوا ہی دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا مقام ہے قرآن مجید میں، پہلا ٹاپک کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریا کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک سمبل تھا، اسلام میں فقط نماز نہیں، بہت سی عبادت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے عمدہ عبادت تھی اس کی مثال دے کر ہم کو سمجھا دیا کہ ہمارے دین کے اندر باقی کے جتنے فرائض، واجبات، عبادت کے کام ہیں، ان سب میں یہ چیز سامنے آ سکتی ہے کہ مسلمان عبادتوں کے کام کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے انجام دے گا۔ یہ کیا ہے؟
نماز. ایک اور مقام ہے سورہ ماعون. سورہ ماعون قرآن مجید کا 107واں سورہ ہے. آیت کا نشان ہے 4 5 6. اب دیکھیے خداوند کریم کس لہجے میں بات کرتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اور آخری آیت ہے ویمنعون الماعون. ویل ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. ویل. کون نماز پڑھنے والا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو ہلکی سمجھتے ہیں. جتنی نماز کی قدر و قیمت کرنا چاہیے اتنی نہیں کرتے. اور کیا؟ الذین هم یراؤون، وہ نمازی کہ جو نماز کو دکھاوے کے لیے انجام دیتے ہیں. اے مسلمان بیدار ہو جا. ایسا تو نہیں کہ تیری زندگی کی ہر عبادت کے اندر یہ بیماری لاگو ہو گئی ہے. جو بھی کام کرنا ہے، مجلس ہے وہاں پر بھی شاید وہ، ماتم شاید وہ، عزاداری شاید وہ، شاید شاید شاید. کیوں؟ کسی کا حق نہیں کہ کسی کو کے اوپر حق ڈال دے کہ تو یہ ریا کر رہا ہے. کسی کو نہیں پتا نیت کس کی کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. لیکن مجھے پرہیز کر رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں اپنی زندگی میں، اور پتہ بھی نہیں چلے گا بھائی کب آ جائے گی ریا، پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں امام نے کہا الشرک فی الناس، یہی ریا کی بات، لوگوں کے اندر شرک، یہ چھوٹا والا ریا. 5ویں امام کی بھی ایسی تقریباً حدیث ہے، لیکن میں نے کہا 11ویں امام کی پڑھوں. الشرک فی الناس کدبیب النمل علی المسح الاسود فی اللیلۃ المظلمہ. یہ چھوٹا شرک ریا لوگوں کے درمیان اتنا چھپا ہوا ہے جیسے کہ کوئی چونٹی کالے رنگ کے کپڑے کے اوپر کالی رات میں چلتی ہو، دکھائی بھی نہیں دے گی کہ ریا آ چکا ہے. کالی رات، کالا کپڑا، کالی چونٹی دکھے گی؟ نہیں دکھے گی. امام نے کیا کہا؟ تمہاری زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں یہ ریا جو ہے آ گیا ہوگا، زندگی کا حصہ ہو گیا ہوگا، لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ اس کی مثال ایک ایسی چونٹی کی ہے کہ جو کالے کپڑے کے اوپر ہو، اور وہ کالا کپڑا اندھیری رات میں کہیں پر پڑا ہو تو چونٹی ریا کہاں سے دکھائی دے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. لیکن پھر بھی میں اپنے ہر کام سے راضی ہوں، پھر بھی میں اپنے ہر کام سے راضی ہوں. شاید مجھے خیال بھی نہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہوں وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں. کبھی میں اپنے آپ سے پوچھتا نہیں کہ اس میں میری نیت اللہ کتنا ہے اور لوگوں کو خوش کرنا کتنا ہے. بس میں راضی ہو گیا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام واپس کہہ دیتا ہوں، شیطان کو دور کیجئے گا. ایسا نہ ہو آج کی باتوں سے آپ کو یہ لگے کہ کوئی یہ طنز بازی ہو رہی ہے. نہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. بیداری، ویک اپ. پتہ بھی نہیں چلا. مولا نے کیا کہا؟ رضا کا عن نفس کا فساد و عقلک. رضا کا عن نفس کا فساد و عقلک. اے مسلمان، اگر تو اپنے آپ سے راضی ہے تو سمجھ لے تیری عقل میں کوئی گڑبڑ ہے. فساد و عقلک، تو جو سمجھتا ہے نا وہاں کام بگڑ گیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے آپ سے راضی ہو جا کہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے؟ اگر تو اپنے آپ سے راضی، رضا کا عن نفس کا، اپنے لیے اگر تو رضامند ہو گیا، فساد و عقلک، یہ تیری بھول ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہر کام میں ریا، ہر کام میں ریا، ہر کام میں دکھاوا. تو ایک موضوع قرآن مجید کا
جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز، جس کے لیے خدا نے ریا کی بات کی۔ دوسرا موضوع، واپس تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ کہتا ہوں، شیطان پہ لعنت بھیجیے۔ ابھی آئے گا، ابھی جو باتیں آئے گی نا، ابھی دوڑ کر آئے گا، سر پہ سوار ہو جائے گا۔ صلوات کی برکت لیتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دوسری جگہ، دوسرا موضوع جس کے لیے خداوند کریم نے پورے قرآن مجید میں ریا کے موضوع کو ٹچ کیا، وہ کیا ہے؟ اعلان رب العزت ہوا، چیپٹر 4 ورس نمبر 38، چوتھا سورہ 38ویں آیا۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا يؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، دان کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کا انفاق کرتے ہیں، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن خدا نے ساتھ میں کیا بات کی؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہی نہیں، نہ آخری دن قیامت میں رکھتے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے سر پہ کون سوار ہو گیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد آیت میں کیا کہا گیا؟ وَمَن يَكُونُ لَهُ الشَّيْطَانُ قَرِينًا وَسَاءَ قَرِينًا۔ ارے جس کا ساتھی شیطان ہو تو شیطان سے بدتر ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ معلوم کیا ہوا کہ خداوند کریم نے یہ انفاق، یہ دان، خیرات، صدقات، پیسے دینا، یہاں پر اگر ریا آ گیا تو خدا کی نظر میں یہ ہے کہ میں خدا پہ ایمان رکھتا ہی نہیں، قیامت پہ ایمان رکھتا ہی نہیں، اور میرے آزو بازو میں اور کوئی نہیں۔ کون ہے؟ شیطان۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ تو قرآن کا یہ دوسرا موضوع ہے جہاں پر ریا کی بات آئی ہے۔ آگے بڑھیے، کیسی مثال دی ہے پروردگار عالم نے ریا کے لیے۔ اعلان رب العزت ہوا، سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 264۔ اردو سمجھتا ہے صحیح سے نوجوان؟ 264۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ یعنی اب دیکھیے گا کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو اپنے دیے ہوئے صدقے کو تانا اور اذیت دینے سے برباد نہ کرو۔ یا ایھا الذین، ہم سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ کس کے جیسا؟ کالذی انفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، بالکل انہی کی طرح کہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ دیتا ہے دکھاوے کے لیے، نہ اللہ پہ ایمان اس کا ہے، نہ اس کے آخرت کے دن پہ اس کا ایمان ہے۔ مثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک ایسے پتھر جیسی، مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، ایک ایسا پتھر کہ جس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، فاصابہ وابل، اور اسی پتھر پہ جس پہ مٹی ہو دم دما دم بارش آئے، فترکہ صلدا، نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گا؟ مٹی جو تھی وہ غائب ہو جائے گی۔ کا ریا دکھاوے کے لیے جو بھی پیسہ دے گا، انفاق تو کرے گا، وہ سب ایسے برباد ہو جائے گا کہ جیسے کسی پتھر پہ مٹی ہو اور اسی مٹی پہ بارش پا گرے اور نتیجہ
بارش کے ساتھ وہ پوری مٹی بہہ جائے گی. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. صلدا وہ پتھر جو ہے نا وہ بالکل, آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ حقیقی ہے وہ ترکو صلدا, وہ پتھر گنجا ہو جائے گا. گنجا سمجھتے ہو؟ دیکھ لو, یہ اس کو گنجا کہتے ہیں. صلو علی محمد و آل محمد. ہاں کچھ نہیں رہے گا. ہاں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کچھ اچھی عادتیں ہیں. اگر ایسا ہے تو تو اور تیرا خدا ان کو پتہ ہے تیری نیت. یہ نئی نسل کے لیے, نئے معاشرے کے لیے کچھ اچھے آداب سکھانے کے ہیں تاکہ اگلی نسل ہماری طرح کرتی رہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نیت کو جانے کون؟ سوائے اللہ, تو اور تیرا خدا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دکھاوے کے ساتھ کرنے کے ہیں, لیکن نیت ہو کہ کسی کو درس دینے کے لیے, کسی کو سکھانے کے لیے. لیکن انصاف سے مجھے بتائیے, کیا ہر کام میں میری نیت سکھانے کی ہوتی ہے؟ میں آپ کو دلیل دے دوں کہ سکھانے کی بات قرآن میں آئی ہے. پروردگار عالم نے اسی سورہ بقرہ میں چیپٹر 2, دوسرا سورہ 271ویں آیت, چیپٹر 2 ورس نمبر 271, خداوند کریم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّنْ هِيَا. اے مسلمانوں, اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو, خیرات کرو, دان کرو. وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّنْ هِيَا, بہت اچھی چیز ہے. صدقے دینا, خیرات کرنا, انفاق کرنا, فاڑا ما نوندا وہ بہت ساری وستو سے. لیکن خدا نے کہا وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّنْ هِيَا وَأَن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اگر یہی صدقہ, یہی خیرات, یہی انفاق اگر چھپا کے کرو اور غریبوں میں بانٹو تو یہ بہتر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کی خدا کو مانتا ہوں لیکن خدا کی بات نہیں ماننی. اے مسلمان, اس ریا سے اپنے آپ کو بچا لے. ایسا نہ ہو کہ کالی چونٹی کی طرح تیری زندگی میں یہ ریا آ گیا ہو اور تجھے پتا بھی نہیں کہ میرا ہر کام ضائع ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کام میں نے دکھاوے کے لیے کیا. آگے بڑھیے, اسی قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے, چیپٹر 2 ورس نمبر 274, وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے. یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کھلے عام کرنے کی بھی اجازت ہے, بشرط یہ کہ مخلصا لہ الدین ہو, اللہ کے لیے ہو, ریا نہ ہو. اور جس کو بھی کہو کہ یہ تو سب دکھاوے کے لیے کرتا ہے, تجھے حق نہیں یہ بتا بولنے کا, اس کی نیت کو تو نہیں جانتا. لیکن میں خود تو اپنی نیت کو جانتا ہوں نا, میں خود اپنی نیت کو تو جانتا ہوں. ہاں, مجھے اور آپ کو کسی کے سامنے انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں کہ یہ سب دکھاوے کے لیے کرتا ہے, یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا. بات میری یہ ہو رہی ہے کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں, میں جو کر رہا ہوں اس میں ریا کتنا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو خداوند کریم نے سورہ بقرہ کی 274 میں کیا بیان کیا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار. وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دن اور رات میں, وسرا وعلانیتا, چھپنے سے بھی دیتے ہیں, علی الاعلان بھی دیتے ہیں, لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. بس شرط یہ ہے کہ جتنا کام ہے مسلمان تو کرتا ہے اس میں ریا کی بیماری نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ سے پوچھ کہ جو کام کر رہا ہے اس میں ریا ہے یا نہیں. میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے ہم کو, کون ہے ہم؟ جعفری. جعفری کا مطلب نوجوان, جعفری کا مطلب
جا فری ہو گیا تو، کوئی ذمہ داری نہیں. یہی چھٹے امام نے کہا اس دین کے معاملے میں بیدار ہو جا، ویک اپ. زیارتی جائے گا تیارتی سوار. دیکھیے مولا کے الفاظ کیا ہے، کب سدھروں گا، کب میری زندگی میں بات آئے گی کہ آج کے بعد جو بھی کروں گا کرواؤں گا ہر جگہ لکھوں گا بندے خدا. آسان نہیں بھائی، لیکن اس کا اجر تجھے نہیں پتا. چھٹی سرکار نے کہا اجعلوا هذا الامر للہ ولا تجعلوه للناس. یہ تمہارا دین جو ہے، اجعلوا هذا الامر، یہ کام جو ہے نا اس کو خدا کے لیے کرو، اور اسی کام کو لوگوں کے لیے مت کرو. فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ، جو کام اللہ کے لیے کرو گے وہ اللہ کے لیے رہے گا. وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ لَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ، جو کام لوگوں کے لیے کرو گے وہ خدا تک پہنچے گا ہی نہیں، پہنچے گا ہی نہیں. عبادت کی بات کرو تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے کہا اعظم العبادت اجرا اخفاها، اعظم العبادت اجرا اخفاها. عبادتوں میں سب سے عبادت جس کا سب سے بڑا اجر ہوگا وہ عبادت ہوگی کہ جو چھپی ہوئی ہوگی. لیکن میں نے کیا سمجھا ہے، شو آف، سب دکھاوے کے لیے، سب سنانے کے لیے، سب دکھانے کے لیے، سب دکھاوا. مسلمان سوچ لینا، اگر اجر چاہتا ہے تو بہترین اجر کس میں ہے کہ جو خدا کی عبادت ہے وہ چھپی ہوئی عبادت ہو. اور کب تک، کہاں تک؟ میرے آپ کے 8ویں امام، امام رضا الغریب علیہ السلام، المستتر بالحسنہ تعدل 70 حسنہ. المستتر، جو آدمی اپنے نیکی کے کام کو چھپ کے کرے گا تو چھپی ہوئی نیکی کا جو بھی کام ہوگا وہ 70 گنا خدا کی بارگاہ میں لکھا جائے گا. تو میں بے وقوف نکلا نا کہ جو کام کو میں 70 گنا زیادہ بنوا سکتا ہوں اس کو میں نام لکھوا کر، دکھاوا کر کر، ایک تو اللہ عالم ہوگا یا نہیں، وہاں مجھے 70 مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں آمادہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اس دنیا کے لیے، آپ نے دیکھا خدا نے جہاں پر بھی دینے کی بات کی تھی وہاں پر بار بار خداوند کریم نے اللہ پہ ایمان کی بات کی تھی اور قیامت کے دن. اور وہاں پر آپ کو یاد ہے نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ اپنی قوم سے کہہ دیجئے 39:13 کیا کہا تھا؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دیجئے اپنی قوم کو کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو اس کے دین کے درد عذاب سے میں ڈرتا ہوں. اے مسلمان، قیامت کے دن تیری جھولی خالی رہ جائے گی اگر تو نے کام لوگوں کے لیے کیا. کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں. کتنی روایتیں ہمارے پاس، ہمارے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، مضمون پڑھی دیتا ہوں. چھٹے امام نے کہا اے مسلمان، جو کام تو چھپ کے کرے گا ایک زمانہ گزرے گا اللہ سبحانہ و تعالی تیرے وہ چھپے ہوئے کام کو لوگوں کے درمیان عام کھلا کر دے گا، ظاہر کر دے گا. اللہ ظاہر کرے گا تو تجھے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی کام جو تو آج تک کرتا آ رہا ہے چھپکے سے کر،
ریا کے بغیر کر، دکھاوے کے بغیر کر، دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے گا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ بھائی نماز پڑھتے ہو قاری صاحب؟ بولو بولو، پڑھتے ہو؟ دعا کرتے ہو امیر بھائی؟ پڑھتے ہو؟ یہ کون ہے اپنا مناج بھائی؟ وضو کرتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ نوجوان قرآن پڑھتا ہے؟ دیکھیے گا آپ چاروں کا حال کیا ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ دعا پڑھتے ہو، آپ وضو کرتے ہو، اور آپ کا حال ابھی پڑھ دیتا ہوں کیا ہوگا۔ چاروں کا نام روایتوں میں آیا ہے، سنیے گا ابھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، دیکھیے گا۔ یہ روایت ہمارے ساتویں امام، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، اور یہی روایت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت کو شروع کروں اس سے پہلے ان چاروں کو دیکھ لو۔ یہ چار یہاں جو بیٹھے ہیں نا، دیکھیے گا ان کا نام روایت کے اندر کیسے آتا ہے۔ نبی کریم نے کہا، ساتویں امام نے کہا، یؤمر برجال یوم القیامت الی النار، قیامت کے دن کچھ افراد کے لیے خدا کا حکم آئے گا کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یؤمر برجال الی النار، انشاءاللہ آپ چار نہیں، اس میں ڈر مت جانا بھائی، میں کوئی قسم النار والجنہ نہیں ہوں۔ حکم دیا جائے گا ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اور اسی وقت خدا کا قول آئے گا خازن النار مالک سے، یا مالک قل للنار۔ مالک کون ہے؟ کون ہے مالک؟ ہاں ڈریے گا مت، دروغہ جہنم ہے، اور جنت کا کون ہے؟ رضوان۔ مالک آگ کا دروغہ تو ہے، آگ کو کہہ دے اور حکم کر دے، قل للنار لا تحرق اقدامهم فقد كانوا يمشون الى المساجد۔ مالک یہ آگ جو تیرے نیچے چلتی ہے، تو ہے اس کا دروغہ، انچارج آف جہنم تو ہے، آگ کو کہہ دینا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا، ان کے پیروں کو مت جلانا، کیونکہ انہی پیروں سے یہ مسجد میں جایا کرتے تھے۔ ان کے پیروں کو مت جلانا، کیونکہ انہی پیروں سے وہ مسجد میں جایا کرتے۔ یہ ہماری مسجد ہے جہاں بیٹھے ابھی ہم، نہیں سچی یہ مسجد ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ کھوجا مسجد۔ اس میں کھوجا تو سب کے سب گئے، کھوجا مسجد۔ ان کے پیروں کو مت جلانا، یہ سب کھوجا مسجد میں جانے والے تھے، مت جلانا۔ وقل، مالک کہہ دے اپنی آگ کو، ولا تحرق وجہا فقد كانوا يسبغون الوضوء۔ یہ جتنے بھی جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان کے چہروں کو آگ کو کہہ دے مت جلائے، کیونکہ یہ وہ چہرے کہ جو وضو کیا کرتے تھے۔ مالک تیری اس آگ کو کہہ دینا، ولا تحرق ایدیا فقد كانوا يسبغون الوضوء يرفعون الدعاء۔ اے مالک ان کے ہاتھوں کو آگ کو کہہ دینا کہ مت جلائے، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہوا کرتے تھے۔ آپ نے سنا، پیروں کو مت جلانا، یہ مسجد میں جانے والے پیر ہیں۔ چہروں کو مت جلانا، یہ وضو کرنے والے چہرے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو مت جلانا، یہ دعا کرنے والے ہاتھ ہے، بلند ہونے والے ہاتھ۔ ولا تحرق السن، ان کی زبانوں کو مت جلانا، فقد كانوا یتلون القرآن، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جسے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم نے کہا کہ مالک خازن النار، دروغہ نے ان سے مخاطب ہوئے کہا یا اشقیا ما حلکم،
کہا اے بدبختو، تم چار لوگ دیکھیں یہاں بھائی، یہاں دیکھ، اے بدبختو، یہ میری ترجمانی ہے، مسجد میں جایا کرتے تھے، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے، قاری صاحب قرآن کو پڑھا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہیں جہنم میں لے آ جائے۔ ارے کیا کر کے آئے ہو؟ نماز پڑھی، دعائیں کی، قرآن پڑھا، وضو کیا، پھر بھی مجھے کیوں حکم دیا گیا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے؟ ہاں اتنا کہا گیا کہ ہاتھوں کو نہ جلائے، زبان کو نہ جلائے، چہرے کو نہ جلائے، پیروں کو نہ جلائے۔ ارے تم کس قسم کے لوگ ہو؟ تو یہ جانے والے جواب میں کہیں گے کنا نعمل لغیر اللہ فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملت لہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ یہ سب جو کرتے تھے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے تھے، ہمیں کہا گیا ہے جن کے لیے کرتے تھے ثواب ان سے لے لیجئے۔ کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کاموں کو غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا کرتے تھے، سب دکھاوا تھا، سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تھا، خدا کے لیے تھا ہی نہیں، سب ریا 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 تھا۔ ہمیں کہا گیا ہے خذوا ثوابکم ممن عملت لہ، جس کے لیے کام یہ سب کیا ہے ان سے جا کے اپنے ثواب کی طلب کرو۔ اے مسلمان، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں نا، انشاءاللہ آپ چار نہیں ہیں، دعا کیجئے چار نہ جائے، میں جاؤں نہ جاؤں، یہ چار کم سے کم نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں، اور آپ کو تو یہ ہوگا کہ آپ کو تو پہلے بھیجیں گے، مطلب مجھے ہے کسی کا ارادہ مجھے بھیجنے کا؟ اگر ہو تو تھوڑی آپ کا ارادہ چلے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جہنم میں جانے والے تھے، اس طرف آئیے، ایک طرف مالک ایک طرف رضوان، صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اذا کان یوم القیامہ نظر رضوان خازن الجنہ الى قوم لم یمروا بہ، قیامت کا دن جب آئے گا، رضوان دروگہ جنت، دربان جنت، جب قیامت کا دن آئے گا تو رضوان کی نظر پڑے گی جنت کے اندر، کچھ ایسے افراد دکھیں گے کہ جو اس کے سامنے سے نہیں گزرے، لم یمروا بہ۔ چھٹے امام کہتے ہیں اس وقت رضوان پوچھے گا من انتم آئین دخلتم، ارے تم کون لوگ ہو، ارے بھائی کہاں گھس گئے ہو؟ وہ ہم ہوں گے شاید نا، پیچھے پیچھے گم 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 جنت میں۔ ہمیں یہی کہا گیا نا جنت ہمارے باپ کی ہے، اور سب کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ چھٹے امام اس کی بات کرے، کس کی؟ میری، کہ رضوان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب میں جنت میں پہنچ گیا۔ کہا قیامت کا دن آئے گا، رضوان خازن جنت کی نظر جنت کی طرف جائے گی، دیکھے گا اندر کچھ گھس گئے ہے، یہ میرا لفظ ہے، دخلتم داخل ہو گئے اندر، میرے سامنے سے تو لوگ گزرے نہیں۔ پوچھے گا من انتم، تم کون ہو؟ این دخلتم، ارے بھائی کہاں داخل ہو گئے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے ایہننا، رضوان خاموش ہو جا، ہمیں چھوڑ دے، نحن قوم عبدنا اللہ سرا فادخلنا اللہ الجنت سرا، ہم وہ قوم ہیں جو چھپی چھپے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی خدا نے ہمیں چپکے سے جنت میں ڈال دیا۔ ریا نام کی چیز ہی نہیں تھی ہم میں، ہم سب اللہ کے لیے کرتے تھے، خالصتا للہ، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ نحن قوم عبدنا اللہ سرا، ہم ایسی قوم ہے کہ جو اللہ کی عبادت سرن، سرگوشی میں، گجراتی میں خانگی میں، علیحدگی میں، سرن
خدا کی چھپ کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا نے ہم کو چھپ کر جنت میں ڈال دیا کہ رضوان کو بھی پتہ نہ چلے یہ میرے مخلص بندے تھے۔ اب ایک ایسی روایت پڑھنی ہے، دیکھیں اب جو روایت آئے گی نا، یہ کسی کو انگلی دکھانے کے لیے نہیں، معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہے وہ میرے اپنے لیے ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی روایت سنو فوراً وہ سامنے والا دکھتا ہے۔ وہی مجلس جیسی بات کہ مجلس جب پڑھی جاتی ہو تو اس کو یہ لگے کہ یہ اس کے لیے نہیں، اس کو یہ لگے اس کے لیے، اس کو یہ لگے اس کے لیے۔ میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا کام ہے بس مجلس میں بیٹھنا اور لوگوں کو دیکھنا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے۔ بیدار بیدار والے آ گئی ہے، ایک نعرہ لگاؤ جاگو جاگو والا، یا اللہ صلی اللہ محمد والے محمد، چلو جی جی دینا ہے۔ یا علی احسن، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، محمد آپ نے کہا للمرائی اربع علامات، دکھاوا کرنے والے کی 4 نشانیاں ہیں، 4 علامت ہے۔ اب جب میں یہ پڑھوں تو آپ کو کچھ حضرات نظر آئیں گے دل و دماغ میں، یہ اس کے لیے نہیں پڑھ رہا، مولا نے بھی اس کے لیے نہیں پڑھا، مولا نے یہ بتایا ہے تاکہ یہ چیزیں میرے اندر نہ آئے کہ میں مرائی نہ بن جاؤں، میں ریاکار نہ بن جاؤں، میں دکھاوا کرنے والا نہ بن جاؤ۔ مولا نے کیا کہا؟ للمرائی اربع علامات، دکھاوا کرنے والے کی 4 نشانی ہے۔ کسلا اذا کان وحدہ، اگر اکیلا ہوگا بہت سست ہوگا، جب اکیلا ہوگا بہت سست ہوگا۔ وَيَنْشِطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، دوسری نشانی، جب لوگوں کے درمیان ہوگا تو حرکت میں آ جائے گا، اتنا کام کرے گا، اتنا کام کرے گا نشید کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، جیسے خدا کے 7 آسمان وہی پکڑ رہا ہے، وہاں سے وہاں بھاگے گا، وہ مائک کو ٹھیک کرے گا، پانی لے آئے گا، وہ کرے گا، جیسے پوری مجلس اگر یہ نہ ہو تو گیا۔ لوگوں کے درمیان ان کے جیسا کام کرنے والا آدمی دکھے گا نہیں کسی کو۔ کس نے کہا؟ علی نے۔ وَنَشِطَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، لوگوں کے درمیان جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت کام کرے گا، اکیلا ہوگا تو سست ہوگا۔ تیسری نشانی، وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ، اگر اس کی تعریف کی جائے تو عمل کو زیادہ سے زیادہ کرتا جائے گا۔ اگر تعریف کی جائے تو دیکھیے گا وہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ کرتا چلے جائے گا۔ آپ نے دیکھا میری مجلسیں بڑھنے لگی ہے، وقت کے حساب سے زیادہ ہونے جا رہی نا، کیوں؟ جب لوگ تعریف کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کام اور زیادہ دکھانے کا انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ کہا تو دکھانے والا آدمی ہے، مرائی ہے۔ اور چوتھی نشانی کیا؟ وَنَقَصَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُثْنِ عَلَيْهِ، اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو اسی عمل کو بہت کم کر دے گا، اسی عمل کو بہت کم کر دے گا۔ اے مسلمان، اپنی زندگی میں دیکھ لے، یہ دین کا اگر کوئی ستون ہے تو وہ ہے الاخلاص، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہر موڑ پہ،
ہر بار پہ، ہر کام کے لیے، عبادتوں میں، دان میں مشکل ہے یہ کام، پتہ نہیں چلے گا۔ امام نے کس کی مثال دی تھی؟ کالی چونٹی کی، کالے کپڑے پہ، اندھیری کالی رات میں لوگوں کے اندر یہ چھوٹا سا شرک، یہ ریا آ جائے گا، بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب دیکھیے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، آپ نے کہا ہے ما کان للہ ینمو، جو کام خدا کے لیے کیا جائے گا نا اس میں نمو ہوگا۔ نمو سمجھتے ہو؟ نمو گجراتی میں کہتے ہیں اوگ سے، اوگ سے، اردو میں کیا کہیں گے؟ ہاں، گرو۔ جو کام خدا کے لیے ہوگا وہ آگے ہی بڑھتا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان دیکھ لے، تیری زندگی میں اگر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اب رکنے والے ہیں، رک گئے ہیں، رک جاتے ہیں، سمجھ لے اس میں اخلاص نہیں تھا۔ دنیا کے اندر قتل و غارت کتنے ہوئے، آدم سے لے کر بہت سے ہوئے نا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جو 1400 سال پہلے ہوا تھا، آج تک باقی ہے۔ جیسے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے، ایسے دنیا میں کوئی اور واقعہ ہے کہ جو باقی ہو؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس واقعے کے اندر ریا نہیں تھا، اخلاص تھا۔ بات جو بھی ہوا سب خدا کے لیے ہوا تھا، اس لیے آج تک باقی ہے۔ اور پورے کربلا کا اگر خلاصہ لیا جائے یا مانا جائے یا سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مظلوم امام کا ایک ہی جملہ پورے کربلا کا خلاصہ ہے۔ پتہ ہے کون سا جملہ؟ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، خدایا تیرے فیصلے پر یہ حسین راضی ہے، وتسلیما لامرہ، خدایا تیرا جو بھی حکم ہے حسین کا سر جھک جائے گا تسلیم سے، جو بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جس کے ساتھ بھی ہوگا، حسین اس پر راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کام خدا کے لیے ہے۔ عزادارو، یہ جملہ آپ کو کچھ یاد دلاتا ہے؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ مختار کے دربار میں جب ظالموں کو پکڑا گیا نا تو ایک ظالم گرفت میں آیا اور مختار نے پوچھا، اے بدبخت تو بتا تو نے کربلا میں کیا دیکھا ہے؟ کہا مختار ایک ایسی چیز میں نے دیکھی ہے، میں بار بار وہ چیز کو دیکھنے کے بعد کہتا رہا ہوں اے کاش میں زندہ نہ ہوتا۔ مختار نے کہا تو نے ایسا کیا دیکھا ہے؟ کہا مختار عاشور کا دن تھا، حسین کے سب عزیز و انصار شہید ہو چکے تھے، ایک موڑ وہ تھا میں دور سے دیکھ رہا تھا، حسین خیمے کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر باہر نکلے، مجھے لگا اب حسین قرآن مجید کو لے کر نکل رہے ہیں۔ حسین اپنے ابا کے دامن میں کچھ لے کر نکلے، جب گئے میدان کی طرف بعد میں پتا چلا کہ جب حسین نے اپنے دامن کو کھولا تو حسین نے اس دامن میں سے ایک چھوٹے بچے کو پیش کیا۔ میں سمجھ گیا کہ حسین کا چھوٹا لال ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہوا، آپ کو پتا ہے نا، تیر لگا۔ مختار نے کہا اس میں کون سی ایسی حیرت کی بات ہے؟ کہا مختار اس کے بعد جو میں نے دیکھا نا وہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا حسین کا یہ چھوٹا سا بچہ جب شہید ہو گیا نا تو اسی بچے کے لاشے کو لے کر حسین خیمے کی طرف آئے اور میں دور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ حسین ایک بار آگے بڑھا، پھر پیچھے ہٹا، اور آگے بڑھا اور پیچھے ہٹا۔ اسی اثنا میں مجھے ذہن میں یہ سوچ میں آیا
کہ حسین کیوں یہاں جاتے آتے ہیں. بس دماغ میں خیال آیا کہ چھوٹے بچے کا سوال ہے نا, شاید حسین سوچ رہے ہوتے کہ جس بچے کو پانی کے لیے میں لے گیا تھا, اگر اس کی ماں پوچھ لے گی کہ میرے لال کا کیا ہوگا تو حسین کیا جواب دے گا. عزادارو, آپ کو عمل روز عاشور یاد آ گیا؟ یہی عمل کو ہم انجام دیتے ہیں. ارے 7 بار آگے 7 بار پیچھے جاتے ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے مسلمان پر انا للہ و انا الیہ راجعون, ردن میں قضائی و تسلیما لامرہ. حسین نے سب خدا کے لیے قربان کیا تھا. ایک شاعر مجھے یاد آ گیا, مجھے پتا نہیں, میں اردو کا جاننے والا نہیں, لیکن منہاج بھائی آپ تو شاعر ہو, ایک شاعری آپ مجھے یاد دلا دیجئے. کوئی دامن کی بات ہے ایسے کہ شبیر اٹھ کھڑے ہوئے نئے دامن کو چھاڑ کے. کب؟ شاعر نے کہا جب اصغر کا لاشا پیش کیا, حسین نے کہا معبود اب کچھ نہیں باقی. عزادارو, یہ علی اصغر کون ہے؟ یہ علی اصغر, یہی مختار کا زمانہ ہے. سید سجاد نے ایک بار کسی کو مدینہ میں پوچھا, بار بار پوچھا کرتے تھے کربلا کے قاتلوں کا کیا ہوا, لیکن سوال کرنے والا جب آیا ہے تو آج سوال کرنے والے نے سید سجاد کو پوچھ لیا. کہا مولا جب بھی آتا ہوں آپ بار بار مجھے پوچھتے ہو ہرملا کا کیا ہوا, مولا آپ ہرملا کا کیوں پوچھتے ہو؟ سید سجاد نے کہا تجھے پتا نہیں, ارے روز عاشور ہرملا نے جو تیر میرے ننھے اصغر پہ مارا تھا وہ تیر اصغر کے گلے پہ نہیں, ہمیں اہل بیت کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین,